الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته أجمعين۔ حقیقت کو ہم نے تین اقسام میں تقسیم کیا تھا۔ حقیقت شرعی بھی ہو سکتی ہے، اور اس پر ہم نے دیکھا تھا عرفی اور لغوی۔ لغوی پہ بھی پہلے دیکھ چکے ہیں، لیکن عرفی باقی رہ گیا۔ لغوی کا مطلب جیسے کہ ہم نے پہلے کہا، حقیقت لغوی کا مطلب یہ ہے کہ لفظ جو ہے اپنے اصلی وضع کے اعتبار سے، اصلی لغت کے وضع کے اعتبار سے جو اس کے معنی ہیں وہ اس کی حقیقت لغوی ہوگی۔ مثلا یہ کہ شیر سے مراد جانور، اور اس کے مقابلے میں مجاز ہوتا ہے۔ مجاز وہ ہے جو لفظ کو جو ہے حقیقت لغوی سے ہٹا کر اس کے غیر متبادر معنی کی طرف ہم اس لفظ کو لوٹا دیں، اور جس لفظ سے اس کو، یعنی شیر جو اصلی لفظ ہے اور جو نیا معنی ہے جیسے بہادر، اس میں علاقہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں مجاز۔ اور مجاز کی پھر دو قسمیں ہیں مجاز۔ اگر جو مجاز کا علاقہ ہو وہ تشابہ کا ہو تو اس کو استعارہ کہتے ہیں، اور مشابہت کا علاقہ نہ ہو تو اس کو مجاز مرسل کہتے ہیں۔ اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور حقیقت شرعی وہ ہے جس کو ہم لفظ کے وہ معنی جو شارع نے مقرر کیا، شارع نے وضع کیا۔ مثلا شارع نے حج سے مراد جو ہے ایک خاص قصد لیا ہے، قصد بیت اللہ الحرام بحیت مخصوصہ، بحیت اور ایک خاص پیریڈ، ایک خاص یعنی 4 مہینوں کے اندر اس کو محدود کیا، اور ایک خاص حیت کے ساتھ محدود کیا، اور اس قصد کو بیت اللہ الحرام کے ساتھ خاص کیا۔ یہ شارع، یہ حج کا شرعی معنی ہے، شرعی حقیقت ہے۔ اس کے برعکس حج عربی زبان میں جو ہے وہ، جیسے کہ ہم نے کہا، قصد کے لیے استعمال ہوتا ہے عموماً، وہ بیت اللہ کے ساتھ خاص نہیں۔ اچھا، اب رہ گئی حقیقت عرفی، تو اس کی طرف آتے ہیں۔ اب جیسے کہ ہم نے حقیقت شرعی میں بھی دیکھا، لفظ کے لغوی معنی کو ایک مخصوص معنی پہنایا جاتا ہے، معنی تک محدود کیا جاتا ہے، اور وہ مخصوص معنی جو ہے لغوی معنی سے عام بھی ہو سکتا ہے اور خاص بھی ہو سکتا ہے، یعنی محدود بھی ہو سکتا ہے۔ زیادہ تر وہ لغوی معنی سے جو ہے وسعت کے اعتبار سے محدود ہوتا ہے، لیکن کبھی جو ہے اس کے برابر بھی ہو سکتا ہے اور کبھی زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی مثالیں ہم نے دی۔ اس طرح جو حقیقت عرفی ہوتا ہے وہ بھی لغوی معنی کو خاص کر دیتا ہے، لیکن جو خاص کرتا ہے وہ لوگوں کا استعمال جو لفظ کا ہے وہ اس کو خاص کرتا ہے ایک خاص معنی کے لحاظ سے، اور وہ خاص معنی جو ہے عموماً جو ہے لغوی معنی سے محدود ہوتا ہے وسعت کے اعتبار سے، لیکن کبھی جو ہے اس سے عام بھی ہو سکتا ہے، جس طرح کے حقیقت شرع۔ تو مثلا یہ ہے کہ عرفی معنی کے لحاظ سے حقیقت عرفی جو ہے وہ کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت عرفی یہ ہے کہ کسی لفظ کے
لغوی معنی کو لوگوں کا استعمال جو ہے وہ کسی خاص معنی کے ساتھ مخصوص کرتے ہیں۔ مثلاً عربی لغت کے اعتبار سے ادابہ، مطلب لغت کے اعتبار سے، یعنی ڈکشنری معنی کے اعتبار سے اس کا بڑا وسیع مطلب ہے۔ اس کا مطلب تمام وہ چیزیں جو تمام وہ ذوات، چاہے وہ انسان ہو یا جانور ہوں، جو زمین پر چلتے ہوں یا رینگتے ہوں، تو اس میں جو انسان کا بھی چلنا آ جائے گا، پرندوں کا بھی چلنا آ جائے گا، سانپ کا رینگنا بھی آ جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو کلام عرب میں جو دب و علاوہ دابہ کا مطلب جو چیز بھی زمین پر چلتی ہے، کل ما یدب علی وجہ الارض کل ما یمشی۔ لیکن جو استعمال ہے اس کا عرف میں، یعنی لوگوں کے استعمال میں اس کو محدود کر دیا ہے صرف چوپایوں پر، مثلا بکری، اونٹ وغیرہ۔ مثلا یہ کہ عربی زبان میں کے استعمال میں پرندوں کے چلنے پر جو ہے، یا پرندوں پر جو ہے، وہ دابہ کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، حالانکہ لغت میں جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، یعنی ڈکشنری معنی کے اعتبار سے۔ تو اس کا مطلب ہے استعمال نے اس کا معنی جو ہے صرف چوپایوں تک خاص کر دی۔ اب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ عرفی معنی بھی ہوتا ہے اور لغوی معنی بھی ساتھ چلتا ہے۔ مثلا یہ کہ ہمارے ہاں جیسے روٹی ہے، یہ روٹی جو ہے روٹی کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، یعنی مطلب یہ کہ گندم سے جو ہم آٹا گوندھتے ہیں، اور آٹے کو جو ہے جب پکاتے ہیں تو اس سے جو چیز ہم بناتے ہیں اس کو ہم روٹی کہتے ہیں۔ لیکن ہمارے عرف میں جو ہے روٹی کا استعمال کھانے پہ بھی ہوتا ہے، کیا روٹی کھا لی ہے، حالانکہ مطلب ہو سکتا ہے آپ نے روٹی کھائی نہ ہو، چاول کھائیں۔ وہی کئی زبانوں میں ہوتا ہے، مثلا اور یہ لوگوں کی وہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ عام غذا کے حوالے سے ہوتا ہے۔ مثلا ہمارے ہیں کیونکہ روٹی زیادہ کھائی جاتی ہے تو اس لیے روٹی کے لیے کھانے کا استعمال اس میں آ گیا۔ مثلا جاپانی زبان میں گوہان کہتے ہیں چاول کو، لیکن گوہان کا استعمال جو ہے عرف میں چاول پہ بھی ہوتا ہے، لغوی استعمال، لیکن عرف میں اس کو کھانے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو مثلا عصا گوہان کا مطلب ہے صبح کا کھانا یا بریک فاسٹ۔ تو ضروری نہیں ہے اس میں آپ نے چاول کھائے ہوں یا نہ ہو، کیونکہ مطلب یہ کہ اور کیونکہ جاپانیوں کے ہاں چاول جو ہے یہ عموماً جو ساؤتھ ایسٹ جنوب مشرقی ایشیا یا فار ایسٹ کے لوگ ہیں، ان کی جو غذا ہے وہ چاول ہے روٹی کے مقابلے میں، تو اس لیے وہ چاول کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو روٹی کا لغوی معنی تو ایک ہے، روٹی کا عرفی معنی ایک ہے، اور دابہ کی مثال ہم نے قرآن سے دے دی۔ تو یہ 3 ہو گئے حقیقت۔ اب جو اہم بات ہے اس میں یہ ہے کہ عمومی طور پہ
قرآن میں ہم دیکھتے ہیں تو لفظ ہے تو اگر ہمیں چوز کرنا پڑے یعنی یہ لغوی معنی، عرفی معنی اور شرعی معنی، اور پھر لغوی معنوں میں جو ہے حقیقت اور مجاز. تو اگر حقیقت اور مجاز میں جو ہے ہو تو اگر کوئی قرینہ نہ ہو تو ہم حقیقت کو ہمیشہ جو ہے ترجیح دیں گے. اس طرح اگر پھر شرعی معنی اور عرفی معنی اور لغوی معنی ہو تو اس میں شرعی معنی کو فوقیت حاصل ہوگی تاکہ قرینہ جو ہے اس کو مطلب، اور شرعی معنی کو کسی وجہ سے جو ہے شرعی معنی کو فوقیت نہ دیں تو پھر عرفی کا سیکنڈ آئے گا، اور تیسرا لغوی معنی جو سب سے آخر میں آتا ہے. تو اس میں جو مطلب مولانا یہ الہ اور رب اور دین کی اس کو لغوی معنی کو پریفرنس دے رہے ہیں. اس کا اس میں اقتال ہو جاتا ہے کیونکہ ان الفاظ کے جو معنی سب سے جس کو جن معنی کو فوقیت دی جائے گی وہ شرعی معنی ہوں گے، اس کے بعد جو ہے عرفی معنی اور اس کے بعد لغوی معنی، اور شرعی معنی جو ہے عرفی اور لغوی معنی کو جو ہے کی تحدید کریں گے، نہ کہ ادب ویران. یہ بنیادی بات جو ہے کہنے کے لیے اتنی لمبی تمہید یہاں باندھی. تو یہاں انشاءاللہ رکتے ہیں، پھر اگلی بار جو ہے متن کو جو ہے کی طرف دوبارہ جائیں گے انشاءاللہ.